لوگوں کو یہ فیسلٹی بھی اب ہم دینے جا رہے ہیں. کچھ ابھی آلریڈی ان پروسیس ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا ٹیکس دے دیں. آپ نے اگر کوئی سروس لینی ہے تو حوصلہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ہم لوگ سروس دیں. آپ ڈور اسٹیپ پہ آپ کے پاس گاڑی آئے گی سروس، لیکن اس سروس کی آپ نے ڈیفینیٹلی وہ سروس چارجز گورنمنٹ کو پے کرنے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہم اس کو بہتر طریقے سے اپنی ٹیکس کلیکشن کے جتنے بھی محکمے چاہے وہ فیڈرل کے ہوں یا پروونشل ہوں، ان محکموں کو اتنا اچھا کریں کہ لوگوں کے لیے وہ یوزر فرینڈلی ہو. اسپیکر صاحب، میرا پہلا سپلیمنٹری ہے. جواب میں منسٹر صاحب نے لکھا ہے کہ 2019-20 میں جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے 19-20 میں جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا وہ تھا 7,500 ملین اور کلیکشن ہوئی ہے 5,958.2. تو مجھے جاننا یہ تھا کہ پہلا میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس کے مطابق کلیکشن اس کے مطابق کیوں نہیں ہو سکی؟ سر، میرے معزز ممبر نے سوال بالکل صحیح کیا. یہ ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ جو خزانے کا ہمارا محکمہ ہے اس کا ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹارگٹس دے مختلف ڈپارٹمنٹس کو جو بھی ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہو سکے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا اور وہ بھی ٹارگٹ کا پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے دیکھتے ہیں کہ پچھلے کتنے ایئرس میں کتنے ٹارگٹ دیے گئے اور میچ کیے گئے، پھر اس حساب سے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز کو زیادہ ٹارگٹ دیے جاتے. اسی طریقے سے FBR میں بھی انکم ٹیکس کے جو ہے وہ اتھارٹیز زیادہ ٹیکس کی دیے جاتے ہیں. اب سر اس میں 4-5 قسم سے یہ پیسے آتے ہیں. جو نئی گاڑی رجسٹر ہوتی ہے اس کے پیسے آتے ہیں. اس میں موٹر وہیکل ٹیکس جو ہے جو کہ ہر گاڑی والے کو رکھ دینا پڑتا ہے وہ اس کے پیسے آتے ہیں. ٹرانسفر فیس، گاڑی ایک شخص سے دوسرے شخص کو بیچی تو اس کی وجہ سے آتے ہیں. دوسرا کبھی کبھی چوائس نمبر پلیٹس جو ہیں کچھ لوگ لیتے ہیں تو اس کے پیسے آتے ہیں اس مد میں. اب ایشو یہ کہ اگر گاڑی کم رجسٹر ہوگی تو ٹیکس کم ہوگا، جو میرے موجود دوست کا سوال تھا. اگر لیٹ سپوز کسی کے پاس گاڑی ہے اور اس نے اس کا جو اینیول فیس ہے نہیں بھری تو کم آئے گی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے گاڑی ٹرانسفر کر دی اوپن لیٹر پہ، وہ ٹرانسفر فیس نہیں بھری تو وہ چیز ہوگی. تو اس کے لیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہر سال جو ہے وہ کیمپینز چلاتا ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس بار ٹارگٹس کو میچ کرنے کے لیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیمپینیں چل رہی ہیں. آپ کو شہر میں نظر بھی آتے ہوں گے، لوگ ایکسائز کے آفیسرز کھڑے ہوئے ہیں، وہ گاڑیوں کو روک رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں. جن گاڑیوں نے اگر نہیں اینیول فیس جمع کرائی جو ہر سال جمع کرانی ہوتی تو وہیں پہ مشینز بھی ہم نے دی ہوئی ہیں، وہیں پہ ان کو پنچ کر کے وہیں پہ رسیدیں بھی دے رہے ہیں. تو یہ ایگریسو کیمپین کریں اور اس کیمپین کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے جو سرکار کو انہوں نے ٹیکس دینے ہیں وہ ٹائملی دیں، اور سرکار کو اگر ٹائملی ٹیکس دیں گے تو سرکاریں چل سکیں گی. اسپیکر صاحب، میرا دوسرا سپلیمنٹری کوشچن ہے کہ جیسا منسٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی یہ ڈرائیو بھی چلا رہے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں. اچھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا 2019 اور 20 کا، اور اس کے پیچھے یقیناً وجہ ہوگی کہ یہ ایکٹیویٹی جو آج ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی نظر آ رہی ہے، بڑا پرو ایکٹیو اپروچ اور زیادہ ٹیکس کلیکشن، یہ پچھلے 5 سال میں لیگ کر رہی تھی. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیا مطلب جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی پریورٹیز کچھ اور تھیں، ابھی کچھ اور ہیں؟ تو یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کبھی بھی کوتاہی کی ہوگی. ہر بار جب بھی ٹیکس جمع ہوئے ہیں وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ہی محنت سے جمع ہوئے ہیں. اور اس وقت آج سے 5 سال پہلے کہ میرے موجود دوست نے بات کی، یہی کوشش رہی ہے اور ہمیشہ انہوں نے ٹارگٹس کو اچیو کیا. کبھی کبھی ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے، اور ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے اس کی وجہ بھی میں اور آپ ہی ہیں. کہ لیٹ سپوز اگر میں نے کہا کہ ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں لیکن شاید ہم ہماری اپنی سستی کی وجہ سے، کیونکہ گاڑی رکھنے والا اگر 1000-1500 روپئے اس کی کوئی فیس ہے رینیول کی تو وہ نہ دے رہا ہو تو میں اس کو سستی ہی سمجھتا ہوں، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس وجہ سے جو نہیں دیتے ہم پیسے تو اسی طریقے سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی ہے اچھے سے اچھا پرفارم کرنے کے لیے. ماضی میں بھی ان کی اچھی کوششیں رہی ہیں اور انہوں نے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے. طرح سپلیمنٹری ہے کہ جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے یا جتنے ٹیکسز بتایا انہوں نے منسٹر صاحب نے کہ کوئی نیو کار لیتا ہے تو اس کے اگینسٹ ٹیکس دیتا ہے، موٹر وہیکل ٹیکس ہے. ٹرانسفر ہوتا ہے اونرشپ، اس پہ ٹیکس ہے. اور اسی طرح چوائس نمبر پلیٹ. کیا یوزر فرینڈلی اپروچ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بنانے کا کوئی پروگرام ہے ایسا؟ کہ ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ جب کوئی گاڑی لے رہا ہوتا ہے تو
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جس مطلب لوگ جو ہے ان کا ایزی ایکسیس ہو یا آن لائن کوئی سسٹم ہے, تو کوئی ایسا میکینزم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوگا, اور اگر ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہے, تو اس کی مارکیٹنگ یا اس کی پبلسٹی اس انداز سے کیوں نہیں کی جاتی کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہو کہ بھائی اگر مجھے یہ ٹرانسفر کی فیس بھرنی ہے یا کوئی میں نے نیو کار لی ہے یا اس کی رجسٹریشن کی فیس ہے تو وہ میں آن لائن بھی پے کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیں. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن نے, اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک بہترین اپروچ ہوتی ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی, محکموں کو ٹھیک کرنے کی. پورے یہ چیزیں جب ٹھیک ہوتی ہیں تو اس کا فرق بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. سر پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کوششیں کی بھی جا رہی ہیں, اس کو فرینڈلی انوائرمنٹ میں لوگ ٹیکس پے کریں. لوگوں کو یہ فیسلٹی بھی اب ہم دینے جا رہے ہیں, کچھ ابھی آلریڈی ان پروسیس ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا ٹیکس دے دیں. جس طرح اب آن لائن بینکنگ شروع ہو گئی ہے, آپ اپنے بینک کے تھرو ہی آپ اس میں ٹرانسفر کر لیں. ابھی سر ایکسائز آفس ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, میرے دوست بھی کبھی گئے ہوں گے سروس سینٹر میں, وہاں کی رش بھی دیکھی ہوگی, وہاں کا ماحول دیکھا ہوگا. سر کل یا پرسوں ہم ایک اور وہاں پہ ایک میکینزم, وہاں پہ نیا میکینزم کے زیادہ بہتر سہولیات کا ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے, آپ کو نظر بھی آئے گا, کل ہم شاید اس کا انوگریشن بھی کریں. تو وہ آپ کو جس طرح کارپوریٹ آفس میں ہوتا ہے ایسا آپ کو لگے گا, اندر ایئر کنڈیشنز بھی ہوں گے, سیٹ بائی سیٹ جو بھی لوگ آ رہے ہیں, یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہیں لائن میں گرمی میں اور بیزار ہونے, جس کی وجہ سے وہ پھر نیکسٹ ٹائم نہیں آتے نا. یہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز بادر بھی کر رہی ہوتی ہے انسان کو. تو اسی لیے سیٹ بائی سیٹ سیٹنگ بھی بنائی جا رہی ہے, ایئر کنڈیشن بھی وہاں انسٹال کر دی گئی, ٹوکن سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی رش نہ ہو, جو آئے اپنا ٹوکن لے اور ٹوکن لے کر بیٹھے اور پھر جیسے اس کو کال آئے جا کے ٹیکس دے. ایک یہ بھی کرے. اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی چیز شروع کر رہے ہیں کہ اور سروس سینٹر بھی بنا رہے ہیں. ابھی تو صرف سروس سینٹر میں ساری کلیکشن ہوتی ہے. ایک یہ پلان ہے کہ ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک موڈ پہ اس کے سروس سینٹر بنا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی, جیسے آپ صبح کے وقت آپ بزی ہیں, اور ہمارے پاس ایکسائز کا یہ ہے وہاں کا کلچر کہ 4 بجے کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں. تو اگر جو شخص جاب نوکری کرتا ہے یا کوئی کہیں اور پہ سروس کرتا ہے, اس کے پاس 9 to 5 کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے, یہ بھی ڈیلے کی وجہ سے. اب ہم وہ جو نئے ایک سروس سینٹر بنا رہے ہیں اس میں رات کو 9 بجے تک آفس کھلا رہے گا, تاکہ کسی بھی کنزیومر کو کوئی بھی کام ہے ریگارڈنگ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تو وہ وہاں پہ اس آفس میں جا سکے. وہ کارپوریٹ سارٹ آف آفس ہوگا. وہ بھی ایک اور پروپوزل یہ بھی ہے کہ ہم موبائل وینز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم موبائل وینز کے ذریعے آپ اگر, لیکن اس میں ہے کہ آپ نے کنزیومر نے ایکسٹرا پیسے دینے ہوں گے اس سروس لینے کے لیے, کہ آپ نے اگر کوئی سروس لینی ہے تو اس میں آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ہم لوگ سروس دیں. آپ ڈور اسٹیپ پہ آپ کے پاس گاڑی آئے گی سروس, لیکن اس سروس کی آپ نے ڈیفینیٹلی وہ سروس چارجز گورنمنٹ کو پے کرنے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہم اس کو بہتر طریقے سے اپنی ٹیکس کلیکشن کے جتنے بھی محکمے, چاہے وہ فیڈرل کے ہوں یا پروونشل ہوں, ان محکموں کو اتنا اچھا کریں کہ لوگوں کے لیے وہ یوزر فرینڈلی ہو. تو ان کی میں ایڈوائز بھی تھی اس کوشچن میں, تو ڈیفینیٹلی اس کو آلریڈی ان پروسیس ہے اور بہت جلدی یہاں کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی. تھینک یو.